السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب نے جب ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کیا اس موقع پر ایک چیز جو سیاسی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں یا یہ حکومت ناکام ہو گئی۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے؟ سنیے۔ پہلے دن سے جب سے ہماری گورنمنٹ بلی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ ابھی تو گورنمنٹ پہلا دن پارلیمنٹ میں تھا، انہوں نے کہا جی فیل ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پرانے نظام سے فائدہ اٹھا کے اربوں پتی بن چکے ہیں، ان کے بچے اربوں پتی بن چکے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے آگے بھی مزید بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جب بھی تبدیلی کی بات کریں گے تو ایک طبقہ جو اس کا بینیفیشری ہوگا، ایک چھوٹا سا طبقہ ہوگا، وہ اس تبدیلی کی مخالفت کرے گا۔ تو اس پر بات کرتے ہیں ذرا شروع میں۔ کل یہ بھی کہا گیا فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ قانون بنایا جائے گا جس میں اسحاق ڈار صاحب، حسن حسین نواز شریف صاحب اور باقیوں کو پاکستان واپس لایا جائے گا۔ تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ ممالک جہاں پر ایکسٹریڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں کئی جرائم میں ڈیتھ سینٹنس ہے، تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹنس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی۔ الطاف حسین کو بھی واپس لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہیں، حسین نواز ہیں، حسن نواز ہیں، یہ بھی پاکستان کے دیے ہوئے تحفے ہیں برطانیہ کو جو ہم ان سے واپس چاہتے ہیں۔ تو یہ تحفے واپس لانا چاہتے ہیں فواد چودھری صاحب، اور اس کے لیے قانون سازی کریں گے۔ محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، سابق گورنر احمد محمد مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، علی محمد خان صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ناکام نہیں ہوئے، آپ لوگ ویسے ہی پہلے دن سے تنقید کر رہے ہیں بیکاز آپ وہ سٹیٹس کو ہے جو بینیفیشری ہے اس نظام کا۔ آئی کین سے ود فل اتھارٹی کہ میں بینیفیشری مطلب اوور آل پاکستان کے تو نظام کا ہوں شروع سے، اور آج بھی جب اپوزیشن میں بیٹھوں، جب حکومت میں تھا تو ایک پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا تھا بیکاز اس میں کوئی ارننگ نہیں تھی۔ سو یہ جو کہنا کہ جی تمام وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس کا مطلب دس از اے فیسسٹ مائنڈ سیٹ۔ یہ فیسسٹ مائنڈ سیٹ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر جو ٹرو ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے اس کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ لوگ مختلف ترجیحات جس طرح یورپ میں یا امریکہ میں رکھتے ہیں، اور وہ کبھی اس پارٹی میں ہوتے ہیں اور کوئی اس پارٹی میں ہوتا ہے، اور سب کا مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کی بہتری، جس طرح ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے اور ہے پیپلز پی ٹی آئی کا، تو میں کہہ سکتا ہوں شورلی مقصد ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن وہ اس طرف سے جانا چاہتے ہیں، ہم اس طرف سے جانا چاہتے ہیں۔ دیٹس دی اونلی ڈفرنس۔ سو یہ جو بینیفیشری والی ہوتی ہے نا، تو مخالفت، اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن یا میڈیا آپ کے خیال میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے، برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ دیکھیں شروع میں مسئلہ تھا گورننس کا مسئلہ پہلے دن سے، یہاں میں بیٹھا تھا آپ ہی کے شو میں، وہ جب ڈی پی او کا کیس ہوا تھا، وہ گورننس کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ آئی جی اسلام آباد 3 آئی جیز چینج کر دیے، پنجاب کے کھاڑ پچاڑ ہو رہا ہے، اور آپ کی حکومت بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس میں میں پہلے ان کا ریویو کر لوں نا، پہلے ان کا ریویو کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کاشف دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ان دس کنٹری جو یہ کہہ سکتا ہے کہ معیشت اچھی ہے۔ یہ سب کہتے ہیں خراب ہے، اس میں ڈس ایگریمنٹ صرف اس حد تک ہے، کچھ کہیں گے کہ جی یہ پچھلوں والوں کی وجہ سے، اور کچھ کہیں گے وہ ان کی وجہ سے، بٹ اس میں کوئی آدمی ایسا آگے آ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی معیشت بڑی اچھی ہے۔ آج بھی جو تباہی، مطلب بلڈ پاتھ کی بھی لمٹ ہوتی ہے یار، ہم تو بلڈ پاتھ کہہ کے تھک گئے۔ آج بھی اسٹاک مارکیٹ 650 پوائنٹ نیچے گئی، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، ہاؤ کین یو دین کلیم؟ کوئی انڈیکیٹر دیکھ لیں اس میں صرف اب اسد عمر صاحب ناکام ہو گئے۔ اب آپ اتنے ڈائریکٹ کوسچن میرے سے نہ پوچھا کریں۔ میں کیا کرنے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ میں 40 منٹ بیٹھے آتے یار، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ سوال نہ پوچھا کریں۔ ڈائریکٹ سوال نہ پوچھا کریں نا، انڈائریکٹ پوچھوں۔ کیا وزیر خزانہ ناکام ہو گئے؟ نہیں دیکھیں حکومت میں ہمیشہ کہتا ہوں اینڈ ود آل آنیسٹی کہ وزیر خزانہ از ون آف دا مین پلیئرز، بٹ اس میں عثمان بزدار بھی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے پنجاب کو گورن کرنا جو کر رہا ہے اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر انفلیشن بڑھتی ہے تو اس میں سپلائی سائیڈ بھی شامل ہے، اس میں حکومت کے ایک چھوٹے چھوٹے قصبے۔ عثمان بزدار صاحب ناکام ہو گئے، پوری حکومت عمران خان صاحب، لیٹس سے عمران خان برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ مالک صاحب عمران خان صاحب ناکام ہو گئے، وہ کہتے ہیں ناکام نہیں ہوا، یہ تو بینیفیشری سسٹم کے کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے۔ کاشف یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کا، زبیر کا، جو انہوں نے ابھی کیا ہے کہ اٹس ناٹ فیئر کہ آپ فائنانس منسٹری پہ بلیم کر دیں، ڈال دیں سر، وہ پلاننگ اپنی جگہ ہے، لیکن کون سی منسٹری ڈیلیور کر کے آ رہی؟ سب آپ کا پنجاب بالکل سٹیگننٹ ہوا ہے، ہر لحاظ سے سٹیگننٹ ہوا ہے۔ اب اس وقت آپ کہے کہ جی فار ایگزامپل ابھی بارشیں ہو گئی ہیں،
اس سے پہلے آپ کی کاٹن کراپ خراب ہوئی, $1.5 بلین آپ کے وہاں ایڈ آن ہو جانے آپ کے امپورٹ بل کے اندر. اب گندم کا مسئلہ آئے گا, دوسری چیزیں مسئلے آئے گی. اگین ہی از ویری رائٹ, جب وہاں پہ اکنامک گروتھ کی دوسری جگہ پہ انڈیکیٹرز آپ مر رہے ہیں بیکاز آف لیک آف پرفارمنس اینڈ گورننس. اب اینڈ میں کہتے ہیں کہ جادو کا چراغ تو نہیں کہ اسد عمر ایسے ول پل اے ریبٹ آؤٹ آف اے ہیٹ. ہاں میرا خیال ہے جہاں پہ اسد عمر کی جہاں تک مجھے پرابلم نظر آتی ہے, مجھے کئی ڈیلیڈ ڈیسیژنز بہت نظر آتی ہیں. لیکن اگر آپ میرے سے جنرلی پوچھیں تو مجھے ابھی تک اسد عمر کی فنڈامنٹل غلطی نظر نہیں آ رہی کہ آپ کہیں گے جی فنڈامنٹل یہ مسٹیک کی ہے, کہ فنڈامنٹل زبیر صاحب نے ساتھ ہی یوں کیا کہ آپ کی وجہ سے کہ اسد عمر کو جو آپ نے کہا نا کہ وہ فنڈامنٹل غلطی نظر نہیں آ رہی, بتائیں نا میں فنڈامنٹل. لیکن انہوں نے جو کہا نا ڈیلیڈ ڈیسیژن, ڈیلیڈ ڈیسیژن فار ایگزامپل اٹس فنڈامنٹل ڈیسیژن. آئی ایم ایف کا لیٹ می ایلیبریٹ کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے جی یہ 4 اکنامک ڈیسیژنز غلط لیے ہیں, بہت بڑے جیسے ہو گیا ہے. میرا خیال ہے جو پروکراسٹینیشن ہے نا ڈیسیژنز کے اوپر, یہ ان کی گورنمنٹ بھی کرتی ہوتی تھی. صحیح فیصلہ اگر آپ غلط وقت پہ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی غلط ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف کا جتنا آپ نے لمبا کیا, اب دیکھیں نا 2-3 چیزیں ہو گئیں. اگر آج آپ ایک انویسٹر ہیں یا اگر آپ ایک بزنس مین ہیں, ایک بجٹ آ رہا ہے, آپ پہلے اس پہ خاموش بیٹھتے ہیں کہ بجٹ میں پتہ نہیں کیا پالیسی چینجز ہوں گی, انویسٹمنٹس رک جاتی ہیں. بجٹ آ گیا, اس کے ساتھ ہی آپ نے آئی ایم ایف کر دیا, تیسری ساتھ ہی آپ نے ایمنسٹی اسکیم کی بات کر دی. ناؤ ایوری بڈی از ویٹنگ اینڈ واچنگ. یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ یہ 3 ریٹارڈنگ فیکٹرز ہیں, اس کے اوپر سے اکنامک گروتھ آپ کی ختم ہوئی ہوئی ہے. چوتھا جو آپ کا سب سے بڑا انجن ڈرائیور ہے وہ پنجاب جو سا بیٹھا ہوا ہے, اس میں گورننس ہے ہی نہیں. اور میرا خیال ہے یہ اب خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 2 طریقے ہیں پنجاب کو دیکھنے کے. ایک آپ دیکھیں کہ میں عثمان بوزدار ناکام ہو رہا ہے اور میں اس پہ ضد بنا لوں, یا اب یہ سوچیں کہ آپ نے 22 سال اگر انتظار کیا گورنمنٹ میں آنے کا, تو کیا آپ کا وہ سکسیس زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک بندہ جو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا اس کی سکسیس کے اوپر سارا کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں, اف یو ڈونٹ سوم ان پنجاب یو ول ڈراؤن ان اسلام آباد. اگر آپ پنجاب میں نہیں تیرتے تو ڈوبیں گے آپ اسلام آباد. صاحب کی ناکامی اپنی جگہ بہت بڑی ناکامی, بہت بڑا یہ تھریٹ ہے ان کو. عثمان بزدار صاحب, یہ آپ کہنے سے پہلے زبیر صاحب یہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب نے آج کہا کہ پہلے دن سے یہ شور کر رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی, اور یہ اس لیے کہ کچھ بینیفیشری سسٹم کے, ابھی لیٹ آئے تو میں اس لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے جو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں کیونکہ ان کو سسٹم اس طرح سوٹ کرتا تھا, ہم کیونکہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ناکام اس وجہ سے نہیں ہے, یا ناکامی کا نعرہ اس وجہ سے نہیں لگ رہا کیونکہ بینیفیشریز نعرہ لگا رہے ہیں, اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ آپ کا پنجاب کام نہیں کر رہا. عثمان بزدار صاحب, آپ نے یہ سن لیا, بزدار صاحب اپنی پرفارمنس نہیں دے پائے. معیشت آج 650 پوائنٹ مزید سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے, 36,000 پوائنٹ پہ آ گئی. مطلب 4 سال کا لوسٹ ہے, 4 سال کا لوسٹ ہے. یہ ناکامی ہے کہ آپ سے معیشت پکڑی نہیں جا رہی سب سے پہلے, اور پنجاب آپ سے چلایا نہیں جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. میں نہیں ایگری کرتا, بالکل کنسرنز جو ہیں وہ ہوں گی, اور مالک صاحب ہمیشہ جب گفتگو کرتے ہیں بڑا یہ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ٹائمنگ کی انہوں نے بات کی ہے, آتے ہوئے میں نے سنی وہ بات. دیکھیں اسد عمر صاحب نے شروع سے جو بات انہوں نے کی ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں, کہ شروع میں اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو شاید زیادہ اسٹرنگنٹ کنڈیشنز کے ساتھ آپ جاتے, آپ کے پاس کشن کم ہوتا. ابھی جو ہے آپ کے پاس تھوڑا بہت لیوے آ گیا ہے کہ آپ کو جو انیشیل ایک کشن ملا ہے, ایک بریدنگ سپیس ملا, وہ آپ کو مل گیا. ہاں اس بات پہ بہرحال آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اگر شروع میں آپ جاتے اور اب جب آپ جا رہے ہیں بیچ میں تھوڑا سا آپ, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس وقت جاتے آئی ایم ایف کے پاس جیسی ہماری گورنمنٹ آئی تھی, تو ایک تو جو ہم نے ایک کوشش کرنی تھی, کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے, اور ہم اب بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی کرتے ہیں, ہم اب بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ 3-4 سال ہماری گورنمنٹ اگر ہو جائے. دیکھیں اس وقت تو آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ کو بالکل ایک بینک کرپٹ, ایک بالکل خالی خزانہ ملا ہے. اس کی وجہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ وجہ ہے آپ کی معیشت کی ناکامی کی, اس ملک کے حالات. دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو زبیر صاحب ہی ہیں, انہی لوگوں کے کارنامے ہیں جو کہ ہمیں آج ان کے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ نپٹانے پڑ رہے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب بڑے بھائی کی غلطی ہے, چھوٹا بھائی بھگت رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میاں صاحب کی, یہ تو ان کی سائڈ پہ دوسری لیول پہ بھی یہی ہو رہا ہے. باقی جہاں تک ادھر بھی بڑے بھائی کی غلطی, چھوٹا بھائی بھگت رہا ہے. جہاں کون سے اسٹاکس والی نہیں
جو بڑے بھائی اچھا شہباز حمزہ پارٹی کا پرابلم ہے یہ. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے دیکھیں پنجاب جو ہے ہمیشہ سے ایک آسان صوبہ نہیں رہا گورن کرنے کا. مشکل صوبے کے لیے آپ نے ایسا آدمی لگا دیا جس سے جو مشکل کام نہیں کر سکتا آسان کام کیسا کرے. لیکن کاشف عباسی صاحب دیکھیں عثمان بزدار صاحب کی چوائس اگر عمران خان صاحب نے کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ وہ آدمی ہے جو ڈوور ہے, وہ باتیں کم کرتا ہے, وہ کام. عثمان بزدار کو جانتے تھے آپ الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں ویسے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, دیکھیں آپ اپنی باری میں سر بات کریں, کاش آپ اس طرح کے اچھے مشورے اور اتنی تیز گفتگو میاں صاحب کے سامنے کرتے. آج میاں نواز شریف کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. یہ اچھے مشورے جب وقت ہوتا ہے لوگ نہیں دیتے. دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جتنی تباہ حالت میں آپ نے وہاں جو ایک گورننگ مشین دیتے ہیں آپ ایک وزیر اعلیٰ کو, ایک مشین ہوتی ہے جس کے اوپر وزیر اعلیٰ بیٹھ کے اس کو گورن کرتا ہے. پرویز خٹک صاحب کو ایک ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ جب آئے کم از کم وہاں کی جو کے پی کی پولیس تھی اس میں وہ کرپشن کا کلچر اتنا اس زمانے میں نہیں تھا, اس کو ان کو بہتر کرنے میں سہولت ہوئی. آپ نے جو پنجاب کوشش کی ہے, آپ نے جو پنجاب پولیس ہمیں چھوڑ کے دی ہے, آپ نے جو پنجاب پولیس ہمیں چھوڑ کے دی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا چیز چھوڑ کے دی ہے؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ طریقہ انصاف کوشش کر رہی ہے بہترین, لیکن ہر چیز پیچھے والے پہ ڈالنا ایک حد تک تو چل سکتا ہے. تھوڑا سا وقت دینا پہلے ہوگا. 4 مہینے میں, پہلے 6 مہینے میں چل جاتا تھا کہ جی ہماری غلطی نہیں, پولیس شہباز شریف نے خراب کی, معیشت اسحاق ڈار نے خراب کی, نجکاری زبیر صاحب نے خراب کر دی, اور حکومت جو تھی میاں نواز شریف نے بھائی کو بھی خراب کیا اور بھائی کو خراب کر دیا, اور بھائی کو اتنا خراب کر دیا کہ آج سارا کا سارا ملبہ اس کے اوپر گرتا. لیکن یہ ایک حد تک تو چل سکتا تھا. آج 7-8 مہینے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا کریڈٹ بھی بتانا پڑے گا. ایک تو میں ناظرین کے لیے ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دیں, یہ جو بار بار بات ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ بھی کرتی تھی, اب یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ جی خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی نہیں ہے, بات ہے یوٹیلائزیشن کی. اب آج فگرز نکال لیں, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو فنڈ ایلوکیٹڈ ہے اس کا 30% یوز ہوا ہوا ہے, 35% ہوا ہوا ہے, 40. پیسے کی کمی پاکستان میں نہیں ہے, اور یہ صوبوں میں پیسہ ہے. اس میں کیپیسٹی کی بات ہے, اس پہ کاشف کے ساتھ پورا پروگرام رکھو, اللہ ڈسکشن کریں گے کہ کیوں یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. پیسہ ہے, یہ بیوروکریسی. پنجاب میں کیا ہوتا تھا, میں بالکل پیسہ وہاں بھی ہے. پنجاب میں ہوتا کیا تھا, پنجاب میں اگر ایلوکیٹڈ فنڈ کسی اور چیز کا ہوتا تھا, آخری دنوں میں اس کو لیپس نہ ہو جائے اس کو لے آتے تھے کہیں سڑکیں بنانے کے لیے. سڑک بنی ہوئی تھی تو اس کو دوبارہ بنا دیتے تھے. میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا, یہ پوچھیں مالک صاحب اگری کریں گے اس بات. آخری دنوں رکھا کیوں جاتا تھا کہ جب آپ کے 90 دن سے کم رہ گئے تو پھر آپ پہ پیپر رولز اپلائی نہیں ہوتے تھے, آپ ایکسیجنسی کے اندر کر کے وہی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوتے تھے. 9 مہینے تک بیوروکریسی بیٹھتی ہے, آخری 3 مہینوں میں گیم کرتی ہے, اور کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہے, وہ نہیں. پیسے تمام صوبوں کے پاس ہیں, صرف پرائرٹیز وارپڈ اپ ہیں, پرائرٹیز کا مسئلہ ہے, اور یہ بیوروکریٹک گیم کا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں حالات کیا وٹ ایور, دیکھیں جو بھی انہوں نے گن مارا انہوں نے تو نتیجہ بھگت لیا نا. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اندر ہے, کوئی بیلوں پہ ہے, کوئی اسکانڈر ہے. اس سے زیادہ ہم نے کیا جان لینی ہے, ان کو کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ تو جو ہونا ہو رہا ہے اور اپنی بھگت رہے ہیں. یہ آپ پنجاب کی آپ نے بات کی, پولیس ریفارمس کی بات کی. 2 دن پہلے میں اپنے پروگرام میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو آپ کا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری تھا اور جو آئی جی پنجاب تھا آپس میں بات نہیں کرتے تھے پولیس ریفارمس کے اوپر. دے ور ناٹ ایون آن ٹاکنگ ٹرمز. اب آئی جی صاحب بھی فارغ ہو گئے, وہ بھی فارغ ہو گئے, چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے پروگرام کا اثر ہو گیا ہونا. نہیں, مجھے تو فیڈ بیک آیا. ناصر درانی صاحب چلے گئے. ناصر درانی صاحب آئے, اچانک وہ بیمار ہو گئے اور وہ ریزائن کر دیا. جو آپ کے پوسٹر بوائے تھے پولیس ریفارمس کے. بات یہ ہے جب کیونکہ اس کو کام نہیں کرنے دیا نا جی. آپ کے اس وقت پنجاب میں بھی 5 پاور سینٹرز ہیں, آپ کے کے پی کے میں بھی 6 پاور سینٹرز ہیں. پنجاب نہیں چل سکتا پنجاب ریموٹ کنٹرول پہ. ٹھیک, سو یہ ہو گیا گورننس کے پرابلم تو ہیں. میں کاشف ایک کلیریفائی کر دوں, جو انہوں نے خزانے کی بات کی تھی اور علی کے لیے بھی. 2013 میں جو صوبوں کو پیسہ دیا گیا تھا, یہ آن ریکارڈ ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں اسد عمر سے, 1150 بلین, اور اس سال دیا جا رہا ہے 2590 بلین. 2590 بلین. اینڈ دیٹ از آل بیکاز آپ کی جو فیڈرل ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے, تو اس میں سے صوبوں کو جاتا ہے, جس کا عمران خان نے خود بھی کنسرن ریز کیا کہ سب کچھ تو جو 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے جو کنسرن مفتاح اسماعیل کا بھی ہے. جی, یہ مفتاح اسماعیل کا بھی کنسرن کیا کہ سارا کچھ صوبوں کو چلا جاتا. این ایف سی ایوارڈ وہ تو ری ورک جب یہ کریں گے جو بھی کریں گے, آپ کا خیال ہونا چاہیے.
ریورک ہونا چاہیے, صوبوں پر پریشر آنا چاہیے کہ وہ خود بھی ریز کریں, بیکاز یہ جو ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے نا جس میں صوبوں کو بالکل فری وہ چھوڑا ہوا ہے, ان لائک آل ادر کنٹریز. انڈیا میں دیکھ لیں اسٹیٹس کنٹریبیوٹ 7% کا فگر ہے جو کرنا چاہیے, انڈر 1% انڈر 1%, 7% انڈیا میں کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ایڈز ٹو دی ٹیکس ٹو جی ڈی پی. فیڈرل لیول پر ہم برے نہیں ہیں ایکچولی اگر دیکھا جائے. یہاں پر پاکستان ہے, یہاں پر کہتے ہیں پیسے آنے کی بات بتاؤ, جانے کی بات ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ فیڈرل کٹی میں پیسے کہاں سے جاتے ہیں. پی ایم ایل کے وہ بلوچستان میں چیتے تھے ثناء اللہ زہری صاحب نوابزادہ, جب ان کی گورنمنٹ ہٹی ہے, ہم ہر وقت روکتے ہیں نا بلوچستان میں پیسہ نہیں ہے, بیکورڈ پروونس ہے, پتہ اس سال یوٹیلائزیشن کیا تھی بجٹ کی 12.5%. 88% جو سا پیسہ وہیں پڑا ہوا ضائع ہو گیا کھانچے میں, سب کچھ ضائع تو نہیں ہو گیا, واپس چلا گیا. میں بتاتا ہوں ون آف دی ریزنز بیکاز مجھے سندھ کا پتہ ہے کہ وائی اٹ ہیپنڈ کے پی یو ایرا میں بھی, اور آپ ڈاکٹر رشید کی بلوچستان میں بھی یو آر رائٹ. دیکھیں جیسے پیسے بڑھنے شروع ہوئے تو صوبوں کو جو ایک کام آتا ہے پنجاب کو چھوڑ کے, وہ صرف یہ آتا ہے کہ جی آپ نے جس طرح ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن میں آپ نے جو سکولز مینج کرنے, ان کی جو ٹیچرز کی تنخواہیں دینی ہے, مینٹیننس ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں سمجھ, وہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے نا, اس کے لیے آپ کو ذہین لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو سندھ کی حکومت کا ذہین لوگ نہیں تھے. میں تو کے پی کی بات کروں, پچھلی حکومت کے بھی آپ سندھ کا ہی پتا ہے, سندھ پہ بھی جائے نا, آپ کو سندھ کا ہی پتا ہونا چاہیے, آپ کو کے پی کا نہیں پتا ہونا چاہیے, آپ کو سندھ کا پتا. لیٹ می ایڈ, پہلے بتائیں کس پہ بات نہیں کرنی ہے, سدھوبر پہ آپ نے بات نہیں کرنی, سندھ پہ آپ نے بات نہیں کی, پیپلز پارٹی کلکتہ کی باتیں کرتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بات نہیں کرنی جی. مراد علی شاہ نے لاسٹ لیکن اب پیپلز پارٹی کی چینج کیا, اب تو مراد علی شاہ لکس لائک اے چیمپئن چیف منسٹر کمپیئرڈ. بٹھا دیں چاروں کو اور نیوٹرل آبزرورز لیں 1 گھنٹے کے بعد کہ کون ہے سب سے کیپیبل. میں 10 out of 10 will pick مراد علی شاہ. You grudgingly have to concede to him. نہیں, باقی دل پہ پتھر لگتا ہے. بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہ گورننس کے ایشوز تو ہیں. عمران خان کو جتنی مرضی حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ڈیلیورنس سب سے اہم چیز ہے, اور ڈیلیورنس جب ہوگی تو سب کو نظر آئے گا. اگر آپ ریفارمز کریں, چیزیں بدل رہی ہوں, نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے بدلنے کی. اس وقت آپ کے خلاف سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ چیزیں بدل کہاں رہی ہیں وہی نظر نہیں آ رہا. آپ کا ریفارم ایجنڈا تھا, وہ ریفارم ایجنڈا اس وقت ٹھپ پڑا ہے. آپ کی پنجاب حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, سب لوگ اس بات پر آپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ پنجاب کام نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ جیت گئے ہیں, عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا تھا ہم جیتے نہیں, ہم جیت گئے ہیں, جیت چکے ہیں, الیکشن جیت چکے ہیں, کارکردگی کی جنگ ابھی باقی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ واپس کیوں نہیں آ رہے ایبسکانڈرز جن کے لیے قانون بنانے لگے, اس کے اوپر بات کرتے ہو. ذرا آپ سلمان شہباز صاحب کا وہ ٹی ٹی والا مسئلہ بھی تھوڑا سا اٹھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایبسکانڈرز کو واپس لانے کی بات فواد چودھری صاحب نے کی. کیا کہا دوبارہ سن لیں, میں نے پہلے بھی سنا دیا, لیکن کیونکہ ذرا اس کو بھی کہ کیا وجہ کہ یہ لوگ ایبسکانڈر ہیں, ایبسکانڈر ہوتا کیا, یہ ایبسکانڈر ہے کیوں, اور کیا وجہ کہ پاکستانی قانون کے سامنے ہماری لیڈرشپ نہیں آ رہی. کیا واقعی پولیٹیکل کمپلشنز ایسی ہیں, ملک کا سیاسی ماحول ایسا ہے جہاں انصاف نہیں ہو سکتا, یا وجہ کچھ اور ہے. اپنی حکومت کا انتظار کریں جہاں انصاف مرضی کا ہو. یہ 2 آرگومنٹس ہیں جس کے اوپر بات ہوگی. ذرا سن لیں فواد چودھری صاحب نے کیا کہا. پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ ممالک جہاں پر ایکسٹریڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں کئی جرائم میں ڈیتھ سینٹینس ہے, تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی. الطاف حسین کو بھی واپس لانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہیں, حسین نواز ہیں, حسن نواز ہیں, یہ بھی پاکستان کے دیے ہوئے تحفے ہیں برطانیہ کو جو ہم ان سے واپس چاہتے ہیں. لا رہے سیریس ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں کہ لوگوں کو واپس لانا ایکسٹریڈیشن کے لیے. اچھا, جنرل مشرف کے بارے میں بولتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. ہاں, گڈ پوائنٹ. وائی از پریزیڈنٹ مشرف, وائی از جنرل پرویز مشرف ناٹ اس زمانے میں جب آپ کے بال میں یار ہمارا بھائی ابھی ہم جب آپ کے بال آپ کے انفارمیشن منسٹر ابھی تو بال آپ کے کورٹ میں جیسے بلتی مارے چھوٹے. میری بات سنیں, انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا, آپ اپنی بڑے پیار سے آپ نے ان کو جانے دیا. دیکھیں یہ جو فواد چودھری صاحب جس ایشو کی طرف بات کر رہے ہیں, دیکھیں بیسیکلی آپ کے اس آرگومنٹ کو اگر بنیاد بنا لیں کہ آپ نے جانے دیا تو حسین حسن اور ڈار صاحب کو بھی آپ ہی نے جانے دیا, پھر وہ بھی ایک ہی کیٹیگری ہے, چاروں ان کی حکومت میں گئے, چاروں پہ یا تو لاجک ایک ہی اپلائی ہوگی یا چاروں لاجک مقصد آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کا پیسہ جو لوگ بھاگیں
جو پاکستان کا پیسہ جو لوگ کھا کے پاکستان سے نکل گئے ڈکار گئے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے واپس توڑنے والے کا پرابلم نہیں ہے آپ کو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں منی لانڈرنگ ریلیٹڈ ایشوز میں پاکستان میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کسی کو آپ نے کوئی ڈیتھ پینلٹی دینی ہے. زیادہ تر آپ کا الطاف حسین صاحب کو دینی پڑے گی. دیکھیں الطاف حسین صاحب کا ایشو دوسرا ہے. اگر if it comes down to this بیسیکلی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے پیسہ کھا کے نکل گئے کسی صورت واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں یا تو دیکھیں حسین صاحب پر منی کا پیسہ یا تو وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں دے شوڈ کم بیک دے شوڈ فیس دا لا. وہ نہیں آ رہے. اب آپ نے کسی طریقے سے ان کو لے کے آنا ہے. اگر آپ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا صرف ان کو واپس لا رہے ہیں. بیسیکلی دس از اگینسٹ دا منی لانڈررز جو پاکستان کا پیسہ نکل کے بھاگ گئے ہیں اور اب آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو مجھے یہ بتائیں کون سے قانون میں اسحاق ڈار صاحب جو فراری ہیں اور باقاعدہ ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں, ٹاک شوز پہ انٹرویوز آ رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ فراری سے مراد یہ کہ چلتے پھرتے اور ٹی وی انٹرویو فراری کی طرح دیتے لیکن بیمار ہے. Why are these people not coming in Pakistan? That's the larger question. As a politician مجھے بتائیں کیا اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرنا چاہیے کورٹ کے سامنے؟ دیکھیں میرا جہاں تک میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے, بٹ میری اسیسمنٹ میں بتا سکتا ہوں. اور میری اسیسمنٹ میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ ہم جو بھی قانون کی بات کرتے ہیں اس میں پھر سب کی باری آنی چاہیے. یہ کہنا کہ جی ہم جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس لیے نہیں بات کر رہے کہ ان پر غداری کا مقدمہ ہے اور اس کو نہیں آنا چاہیے کہ وہ غداری ہے. غداری تو ایک چھوٹا سا قصور ہوتا ہے. آپ نے ایک پسٹل دکھا کے کسی سے موبائل چھینا تھا پرویز مشرف نے, اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ تو زبان لڑکھڑانی نہیں چاہیے اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس کے بعد وزارت بھی رہے گی آپ کے پاس. لیکن اصولی طور پر اگر ڈار صاحب کے بارے میں سکون سے بات کیجیے گا کیونکہ آپ کی پوزیشن پارٹی میں خطرے میں پڑ جائے گی اگر آپ نے غلط بات کر دی. ان کی تو رہ جائے گی, آپ کا بڑا مسئلہ ہے. بات سنیں, آج کل پارٹی میں پوزیشن اوپر نیچے آپ کی ویسے بدلی ہوئی آج کل اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں آج کل میری ویسی بدلی ہوئی ہے. میرا رائے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی اگر ہم بات کریں تو اسحاق ڈار صاحب کو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ پاناما کے کیس جب چل رہا تھا پٹیشن فائل ہوئی. پٹیشن میں نام تھے حسین نواز کے, حسن نواز کے, نواز شریف, مریم نواز اینڈ کیپٹن صفدر. ٹھیک ہے, کیپٹن صفدر, اسحاق ڈار کا نہیں تھا. تو ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. وہ کس چیز میں لپیٹ میں آگے تھے؟ وائی ڈڈ دا سپریم کورٹ, آج تک کسی نے مجھے تو نہیں سمجھایا کہ وائی ڈڈ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کہ ان کے خلاف کیس ہو. کس سلسلے میں؟ پاناما میں تو ان کا پٹیشن میں تھا ہی نہیں, نہ وہ پاناما میں تھے. تو ایک تو انصاف ہوتے ہوئے بھی نظر آنا چاہیے. مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں. مالک صاحب آپ کو انصاف چاہیے. پہلی بات تو ایک ساڈا صاحب بڑا اچھا فورم ہے, سپریم کورٹ پہ آگے پوچھ لیں, پٹیشن ڈال دیں, پتہ لگ جائے گا. ان سے یہ پوچھیں, نہیں آپ بتا دیں, ان سے پوچھیں ان کی پارٹی کے موقف کا کہ ایک باری فیصلہ کر کے ہمیں پاکستان کو بتا دیں لوگوں کو کہ کیا یہ عدالتوں پہ اعتبار ہے یا نہیں ہے. دو ہی چیزیں نا ہم سنتے ہیں وہ جی نیب یہ کر رہی ہے, ایف آئی اے کر رہی ہے, ہم اس لیے نہیں آ رہے, اس لیے نہیں آ رہا. آپ انہی کورٹ سے آپ کو سزائیں دی ہیں, انہی کورٹ سے آپ کو ریلیف بھی ملی, انہی کورٹ سے آپ مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں. میرے سے وہ ریلیف لے لیں, ڈسکوالیفیکیشن واپس کر دیں. کیا آپ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ سر آپ وزیر اعظم بن جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, یہ جواب دے دیں یہ ٹیٹیاں اور اپارٹمنٹس کہاں سے آئے, اس کا جواب دے دیں. کاشف سمپل جی بات ہے. میں کہتا ہوں آپ بھلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ایک بار ہمیں کہہ دیں یا ہم عدالتوں کو مانتے ہیں پاکستان کی, یا ہم پاکستان کی عدالتوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, دین اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. ہم نہیں مانتے عدالتوں کو, میں اس لیے لندن میں بیٹھا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا میں عدالتوں کو پارٹی آئی ایم اے پارٹی, مجھے تھوڑا سا مجھے ایک اور کا جواب دے دیں, ایڈ کر دیجیے گا. ڈار صاحب کے اوپر تو آپ کا ایک ہے کہ جی ٹیکنیکلی یہ فٹ کہاں ہوتے ہیں. حسن حسین کے اوپر تو کوئی نہیں ہے آپ کو نا. حسن حسین وہ ایز فارمر پرائم منسٹر چلڈرن جن کو جواب دینا ہے کہ یہ پراپرٹیاں, یہ بیری قزاقوں والی جو سٹوریاں چھپ رہی ہیں 23. سوال پوچھ لیں آپ پہلے. جی میں وہ پوچھ رہا ہوں, پوچھنے دیں گے تو پوچھوں گا نا. یہ پینٹ ہاؤسز کہاں سے آئے ہیں؟ پارٹی نے پوزیشن نہیں تھی کرنی آج. سچ بول میں بالکل سچ, بلیو می, اگر میں آف ایئر آپ میرے سے بات کریں اور میں ایک نقطہ بھی اس میں چینج کروں, سو آئی ایم بالکل کلیئر ہوں اس میں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابھی آپ نے بریک میں وہ ذکر نہیں کروں گا, بٹ آپ نے کسی کا وہ دکھایا تھا کہ جن کو اعتراض تھا ایک دوسرے فیصلے کا, ٹھیک ہے نا, اور بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے حمزہ شہباز کو جس طرح سے ریلیف ملا یا شہباز شریف کو جس طرح سے ہے نا. میں ایک
شو میں تھا, اس میں جو دوسرے پوائنٹ آف ویو والے بھی بیٹھے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا لاہور ہائی کورٹ اینڈ سو اینڈ سو. میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ آج آپ لاہور ہائی کورٹ پر شور مچا رہے نا, کل میں کسی اور پر شور مچا رہا تھا. ہم اس نقطے پر تو ایگری سب کر گئے کہ پاکستان میں انصاف پچھلے کچھ عرصے سے نہیں ٹھیک طرح سے ہو رہا, اور خاص طور پر ایک ادارہ نیب جس کے بارے میں کوئی پاکستانی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم پراؤڈ آف دس انسٹیٹیوشن. جس طرح سے وہ اس نے کیا. اچھا آپ نے حسن اور حسین کی بات کی تھی نا, حسن اور حسین کی بات کی تھی. مجھے ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی کا بتاتے ہیں جس مجھے ایک بات بتائیے, منظور احمد کون؟ چلو محمد شکور کون؟ محبوب علی کون؟ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. یہ ٹیٹیاں کس کی ہیں؟ سن تو لیں. اچھا سن تو لیں. غلط کر رہا ہے نیب, میں مانتا ہوں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. خالی آپ کہتے ہیں کہ ہم کو جواب دیں, یہ قوم سن رہی ہے آپ کی, یہ بتائیے ٹیٹیاں. اچھا یہ نیب نہ بنے نا, آپ اینکر. نہیں میں تو آپ سے اینکر بن کے سوال پوچھتا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں نیب بڑا بہت 2 نمبر ادارہ ہے. 2 نمبر یہ کاغذ نیب دیا آپ سے سوال پوچھتا ہے. میں نے تو دیکھا تو ہوگا. نہیں اگر مان لو کہ دیکھ لیا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. کاشف عباسی, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں نے دیکھا لیکن میں جھوٹ ٹی وی پہ بھی نہیں سنا, اتنے دنوں سے پروگرام کر رہے ہیں, اس لیے نہیں سنا, میں بتا دیتا ہوں. اس لیے نہیں سنا, میں بتا دیتا ہوں نہ میں نے دیکھا. اس لیے کس لیے نہیں دیکھا؟ بیکاز دس از نن آف مائی بزنس. نیب مسٹ انکوائر اباؤٹ دس. نیب مسٹ ہیو دا رائٹ ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ چارج اینڈ ask this is your responsibility to answer these questions. Absolutely. اور کون سا جواب دیا آپ نے؟ ایک سوال ابھی میں نے کیا کہا ہے, یہ اسپیسیفک معاملہ ہے. کیا کس میں جینوئنلی زبیر کی بہت عزت کرتا ہوں فار 2 reasons. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے اس وقت پرائم منسٹر کو, اور ان کی بڑی کلوز ڈورز میٹنگز میں ہی وڈ بی پروبیبلی دی اونلی پرسن جو کھل کے اپنی بات اور آنےسٹ اوپینین دیتے تھے. میں اس لیے ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے ایک جملہ بولا بڑا خطرناک ہے. نو آئی ایم سیٹنگ یو اپ. ابھی انہوں نے کہا ہے بیکاز اٹ از نن آف مائی بزنس. واٹ ڈو یو مین اٹس نن آف یور بزنس؟ آپ کی پارٹی کی قیادت پہ اور فرسٹ فیملی کے اوپر اسٹیٹ کی اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں. آپ کا ایک سیکنڈ, آپ اسی پارٹی کے گورنر رہے, اسی پارٹی کے آپ آفس میں رہے. It should have been your first business to ask your leadership کہ مجھے جواب دے. بڑا اچھا سوال. علی بھائی نہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب پہلے میں اس پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلیں. جمہوریت کے نعرے لگانے سے پہلے جمہوریت سمجھ لیں. کسی بھی لیڈر کا الزام جب کسی پر بھی لگتا ہے, پہلا فورم جس پر وہ جواب دیتا ہے وہ پارٹی کا فورم ہوتا ہے, وہ کورٹ کا فورم نہیں. یہ جو ہمیں کہانیاں سناتا ہے آپ کے لیڈر کے بچے ہمیں کہانیاں سناتے ہیں, میں کورٹ میں جا کے جواب دوں گا. یہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو جواب دینا ذرا. آپ کا سوال ہے, اب پوچھ لیا, جواب دے دوں. یہ بیٹھے نا علی محمد, علی نے آج تک جہانگیر ترین کے بارے میں کچھ جواب دیا؟ پوچھے ذرا, یہ سامنے بیٹھا بھی اپنی کیا اسپیسیفک چیزوں کا کبھی بھی نہیں جواب دیا. علیم خان کا پوچھے ان سے, یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے 2 wrongs make a right. بھائی ایک سیکنڈ, علیمہ خان کا انہوں نے کبھی جواب دیا؟ چلیں یہ ان کو آپ گولی مار دیں, جواب دیں. نہیں بٹ آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے اسٹینڈرڈ اپنا ہوتا ہے. میں آپ کے پاس کیا بات ہے؟ ابھی آپ ایک ایسے آدمی سے پوچھنے لگے, مجھے یقین ہے وہ سچ جواب دے گا. جہانگیر ترین ٹھیک, علی محمد سر, زبیر صاحب تھوڑا سا اب حوصلہ کریں, تھوڑا سا حوصلہ کریں. دیکھیں 2 باتیں, آپ کی بات کا بھی میں جواب دوں گا. صرف اتنا میں عرض کر دوں, دیکھیں علیم خان صاحب پہ, علیمہ خان صاحبہ پہ یا جہانگیر ترین صاحب پہ الزامات ہیں, ٹھیک ہے, یا صحیح ہیں یا غلط ہیں. میرا کام ہے کہ میں پارٹی کے اندر اس پہ سٹینڈ لوں, اس پہ میں بات کروں, وہ ہم کرتے بھی ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں. میری سب سے پہلے تو میں جواب دہ ہوں. اگر میری منسٹری میں کوئی ایشو اٹھتا ہے, فرض ہے شریار کا, مراد سعید کا, یا ہمارے کسی بھی اسد عمر صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کا, مجھے کوسچن کریں. خان صاحب سے بھی پہلے وزارت چھوڑ دیں, وزارت سے میرا مسئلہ نہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے, ہماری یہ سوچ ہے کہ آپ کا فورم پہلا فورم ہے جس پہ 2 نمبری پوچھی جانی چاہیے کہ آپ نے یہ 2 نمبری کیا کہ نہیں کی. آپ نے علیم خان صاحب کی بات کی, ان پہ ذاتی لیول پہ کچھ سوالات ہیں. وہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے, ان کی اپنی حکومت تھی, 1 نہیں 2 بار ان کی حکومتیں وہ گزار چکے ہیں.
اپوزیشن کے وہ ممبر تھے اور ہو رہا ہے یار پوائنٹ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے علی خان حریف کے بارے میں آپ جواب دیتے ہیں اگر ان کے خلاف کچھ تھا ان کو اپنے حکومت میں پکڑنا چاہیے. ہماری تو اپنی حکومت میں ہماری اپنی حکومت میں وہ اندر گئے. لیکن میرا یہاں پہ کاشف پی ٹی آئی والے نے بی آر ٹی کا پوچھیں آپ زبیر صاحب شور مچا کے بات نہیں بنے گی. میرا صرف یہاں پہ ایک سوال ایشو ہو رہا ہے یہاں پہ بی آر ٹی کا کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ زبیر صاحب آپ شور مچا کے بات نہیں خراب کر سکتے. میرا صرف ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ 30 سال حکومت کر کے جو آپ اس ملک کے ساتھ کر گئے نا, چلو آپ پتہ کیا کر گئے؟ آپ اس ملک کے ساتھ یہ کر گئے کہ اس 30 سال میں 10 سال مشرف کے تھے, 35 سال حکومت تو کی ہے, لیکن اس عدالت کو آپ کوسچنیبل بنا گئے, اس عدالت کو کوسچنیبل بنا گئے, اس کے ہسپتالوں کو کوسچنیبل بنا گئے. آپ یہاں پہ حکومت تو کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں کے ہسپتال پہ اعتماد نہیں, آپ کو یہاں کی عدالت پہ اعتماد نہیں. دونوں سے سوال کرتے تو ایک ہی سوال ہے, دونوں سے کر لیں. یہ عمران خان کو انہوں نے فالو کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب ایڈولوجیکل آدمی ہے, سچے آدمی, ایماندار آدمی. انہوں نے نواز شریف صاحب کو فالو کیا کہ انہوں نے کہا ایڈولوجیکل آدمی ہے, سچے آدمی, ایماندار آدمی. واقعی نہیں, ٹھہر جائیں سوال کرنے دیں. دونوں نے یہ جو وجوہات بتائی. گورنر بننے اب اگر آپ کی لیڈرشپ کی ذات پہ, کریڈیبلٹی پہ اور ایمانداری پہ کویشچن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ان کو کویشچن نہیں کرتے اس کا مطلب آپ نظریاتی طور پہ دوسروں پہ خود کرپٹ ہیں اور آپ صرف طاقت کا ایک سیکنڈ اور آپ اس طاقت کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو وہ دونوں دے سکتے ہیں. کاشف آپ نے یہ پوائنٹ بھی بڑا اچھا ریز کیا تھا کہ پہلے اپنے فورم پر آپ نے کویشچن ریز کیا یا یہ کویشچنز کیے. شاید مالک نہیں, ڈیفینیٹلی مالک اس میں نہیں تھا. اپریل 2016 جب یہ پاناما کا کیس آیا ہے اور ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں دیٹ واز ناٹ اے کیبنٹ میٹنگ بٹ جنرلی کیبنٹ کے منسٹر, انفارمل میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور اس میں سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی نے بالکل اسپیسیفک کوشچن یہ پوچھا تھا کہ وی وانٹ ٹو ہیو دا ڈیٹیلس اباؤٹ دس, پھر ہم اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں, فیکٹس کیا ہیں. آئی سیڈ دا سیم تھنگ کہ جی ہمیں فیکٹس بتائے جائیں اینڈ وی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو کوشچن اینڈ ریز کوشچنز. بیکاز جب میں باہر بیٹھ آپ کو بتائے گئے فیکٹس, بالکل بتائے گئے. کاشف میں پاگل ہوں کہ میں جا کے ڈیفینڈ کرتا رہوں, مجھے کیا پتا. اور سنیں, اگر مجھے صرف وزارت سے یا گورنری سے ہوتا نا, میرے پی ٹی آئی میں آپ سے جاننے والے ہیں, آپ زیادہ جاننے والے ہیں علی محمد صاحب, اور آج بھی اگر آپ ایسے دو نمبر کو کس کو آپ آفر نہیں کرتے, مجھے نہیں آفر کریں گے, کون سی پوزیشن کے لیے نہیں آفر کریں گے. اور بائی دا وے جس دن میں نے ریزائن کیا تھا, جس دل کر رہا ہے آپ کا, دل کر رہا ہے نہیں, بالکل بھی نہیں کر رہا. کیوں آفرز آئیے؟ اسی دن رات کو مجھے یہ کہا کہ آپ یہ ریٹرن نہ بھیجیں. پی ٹی آئی کے بہت سینئر ایک اہمیت والے, میں نے کہا آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں یا اس کی طرف سے جو آج کل صدر ہے عمران خان. انہوں نے کہا بھائی میں کوئی خود تو نہیں آفر کر سکتا, بٹ یہ اتنے 2 نمبر 3 نمبر لوگ رکھے ہوئے ہیں تو محمد زبیر کی کریڈیبلٹی اچھی خاصی ہے. سو مجھے اگر گورنری چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے میں دفاع کر رہا ہوں, گورنری کی سیٹ میرا سوال یہ ہے جی. سو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں لیکن دونوں میں لازم ہے, یہ ان کی فیملی ممبر کو ڈیفینڈ کریں گے, یہ لیکن میرے سے جواب لے لیا نہ ہمارا یہ کام ہے. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں کیا, نہ ہمارا یہ کام ہے. علی خان صاحبہ کیپیبل خاتون ہیں, ان کے اپنے وکلاء ہیں, وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گی. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, باقاعدہ جتنی ڈیبیٹ ہماری کابینہ میں ہوتی ہے, 8 مہینے تو ان کا اجلاس نہیں ہوتا تھا, 4 گھنٹے ہمارا ہر ہفتے بیٹھے ہوتے ہیں. بات کیا کریں یار, سوال آپ سوال یہ کرتے ہیں. آپ گورنر کوئی نہیں تو ویکینسی فل ہو چکی ہے. آپ سوری یہ پلیز ڈونٹ پٹ. میں نے کہا تھا حسین اور ڈار صاحب کے ساتھ بالکل انصاف. زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین کے ساتھ جاتی نہیں ہوئی, ڈار صاحب کے ساتھ. نہیں یار آپ کیوں, چلے کلیریفائی کر لیجئے گا. نہیں آپ کریں نا. میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی نان ریزیڈنٹ پاکستانی کو آج تک کسی کورٹ نے کبھی بھی بلایا نہیں ہے. کتنے نان ریزیڈنٹ پاکستانی 90 لاکھ ہیں, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو, اس کا بیٹا نان ریزیڈنٹ ہو, اس کے اربوں روپے کے احساس ہو, تو جی آپ بلا نہیں سکتے سر ان کو. وہ 85% اپنی ملوں کے پیسے وزیر اعظم کو بھیج دیں. قانون بتا دیں, قانون بتائیں. اب آپ قانون کے پیچھے چھپیں گے نہیں, واہ واہ, لاجک نہیں ہے, مورالٹی کوئی نہیں ہے. آئے تھے نا, آئے تھے, یہ نہیں آئے تھے, مورالٹی کے بیسس. آج ایبسکانڈرز ہیں. ایک سیکنڈ,
मोरालिटी के बेसिस पर आए। सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कानून ये कहता है कि आप अगर नॉन रेजिडेंट हैं, आपका बाप अगर 3 दफा वजीर आज़म और आप खरबपति बन गए, आप शाउट करके डिबेट ना जीतने की कोशिश करें। वो तो मैं जीत चुका हूं सर। नहीं आपको किसने कहा कि आप जीत रहे हैं? एक चीज पॉइंट आउट, ब्रेक एक चीज पॉइंट करते हैं। अभी ये नॉन रेजिडेंट कह रहे हैं कि जी वो ब्रिटिश सिटीजन है। नहीं अभी हमने ड्यूल नेशनल, नो हसन ड्यूल नेशनल है। अभी हसन साहब की हमने 6 कंपनीज अपने प्रोग्राम में शो की। काशिफ, बेस्ट पार्ट ये है कि जब कंपनीज की फाइलिंग हुई हुई है वहां पे पाकिस्तानी लिखा हुआ है। यहाँ जब बुलाने की बारी आती तो ब्रिटिश वाला साइड पासपोर्ट आए थे यार, जब यहाँ बुलाओ तो ब्रिटिश पासपोर्ट सारे वहाँ कारोबार करना तो पाकिस्तानी पासपोर्ट। यार एक सेकंड आराम से। अच्छा एक सवाल और एक सवाल भाई मेरे सलमान शहबाज तो नॉन रेजिडेंट नहीं है ना? पहले मुझे जवाब लंदन से कब वापस? सॉरी पहले आप एक ब्रेक के बाद चले मुझे इसका जवाब दीजिए कि सलमान शहबाज कौन से वाला पोर्शन सुना? आपने सुना? सुना है ना, बड़ा मजेदार है। अच्छा किया नहीं सुना, वरना मेरा सवाल ये था कि आप मुतमईन है वो इंटरव्यू सुनकर आपने। मैंने जो सुना है मुतमईन नहीं होऊंगा मैं। सुना है जो मैंने सुना है कि it did not come across as good as it should have। I don't know भाई। मेरे तो ख्याल है उसको देने आप क्यों बातें कर रहे हैं? आपकी पार्टी में जगह आप शहबाज के पार्टी हम ये कह रहे हैं कि जितना इंटरव्यू मैंने सुना है मैं मुतमईन नहीं हूँ। जुबैर साहब एटलीस्ट समवन इज आउट देयर जो कि सच बात नहीं कर सकते, वरना बाकी सारे कह रहे थे वो आज कमाल कर दिया सलमान के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक होगा परसों तो इंटरव्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये किसका काम है क्या जो जवाब देना? क्या सियासतदानों का काम नहीं अपनी पार्टियों के सामने जवाब देना? चाहे वो अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, क्या ये सवाल नहीं बनते कि आपके पैसे, ये प्ली बार्गेन, ये क्या है? और ऐसे लोगों को सियासत में जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। कोई करप्ट साबित हो जाए और पॉलिटिकल जमात प्ली बार्गेन करप्शन ही है ना? पॉलिटिकल मैं प्ली बार्गेन को बुरा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी स्कीम जिससे किसी भी ऐसे आदमी को जिसने मुल्क का नुकसान किया और उसको कोई आप लीवे दें वो अच्छा नहीं है। कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बेनिफिट कैबिनेट मीटिंग में एग्रीकल्चर का प्रपोजल दे के 270 बिलियन का एक्सेप्ट भी करवा सकता है। जिस तरह आप दूसरों की गुफ्तगू में छलांग मारते हैं, मियां साहब को वक्त पे समझा देते हैं, उनको ये दिन ना देखना पड़ता। मलिक साहब, व्हाट विल हैपन विद सलमान शहबाज? मेरा ख्याल है ही हैज टू कम बैक एंड आंसर। करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा खौफनाक फैसला होने वाला जो चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्शंस पास कर दी हुई हैं इनके केस में, मुशर्रफ साहब के राइट ऑफ डिफेंस अपना लूज कर देंगे, अब लूज कर दें एब्सेंशियम में। और ये कानूनन पहले ये नहीं था, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ था। मेरा ख्याल है अगर ये एब्सेंशिया वाला दोबारा ऑन हो गया तो फिर लोगों को बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि बाहर बैठे रहें या आके अपना सलमान शहबाज तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी नहीं रेजिडेंट है उनका केस। तो आप भी अगर आप हुसैन हसन को डिफेंड कर सकते हैं, उनको कैसे डिफेंड करें? एक तो मैं स्पेसिफिक उनका नहीं, बट एज अ प्रिंसिपल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनके पास वो कोई भी वो नहीं है एडवांटेज एज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो 90 लाख हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हसन और हुसैन। आप कोई भी चीज अप्लाई करेंगे 90 लाख पर भी अप्लाई होता है। आप शौकत अजीज पर भी अप्लाई करेंगे जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जिनको फिर सारों पैसों। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह।